اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، آج کے درس میں موضوع ہے معجزات محمد مصطفیٰ. سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. آج بہت سارے لوگ دنیا میں جو جدید علوم اور جدید سائنس والے اور جدید معلومات والے ہیں، وہ کرامات اور معجزات کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ہمارے پاس چونکہ علم نہیں تھا، اس لیے ہم نے اس کو معجزہ سمجھا یا کرامت سمجھی. اب تو ہم ترقی کر گئے ہیں، اب تو ہم آسمانوں پر ہمارے سیٹلائٹ کھڑے ہوئے ہیں، پوری دنیا سے ہم بغیر کسی سلک کے، بغیر کسی تار کے رابطے کر لیتے ہیں. تو یہ اس وقت چونکہ حالانکہ یہ ان کی ساری باتیں جو ہیں وہ جہالت میں مبنی ہیں. چلو سیٹلائٹ اگر خراب ہو جائے تو انٹرنیٹ خراب ہو گیا تو سارے رابطے کٹ گئے. تو یہ تو ایک عارضی علم ہوا، اس کا کرامت سے کیا تعلق؟ کرامت یا معجزہ وہ ہوتا ہے جو ما فوق الاسباب ہو، اسباب نہ ہوں اور ظاہر ہو. یہ تو ماتحت الاسباب چیزیں ہیں. الٹرا ساؤنڈ میں دیکھ لیا بچہ ہے کہ بچہ ہے، بچی ہے، یہ کوئی علم غیب تھوڑا ہے. یہ تو ماتحت الاسباب ہے. ہواؤں کی رفتار کا اندازہ لگا کے بتلا دیا کہ اتنے دن کے بعد یہاں آندھی آئے گی، تو یہ کوئی علم غیب تو نہیں ہے. اگر وہ بتلانے والا ان کا جہاز خراب ہو جائے، مشین خراب ہو جائے، بات ختم. تو پھر یہ کوئی کرامت تو نہ ہوئی. کرامت تو ان چیزوں کی محتاج نہیں ہوتی. اب سمجھیں کہ معجزات بھی برحق اور کرامات اولیاء بھی برحق. اب تمام انبیاء کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے ہیں، اور سب سے زیادہ معجزات جو ہیں وہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ پہلے انبیاء کے معجزے بھی شان والے تھے، لیکن وقت گزر گیا تو معجزہ بھی ختم. موسیٰ علیہ السلام کے کتنے معجزے تھے، لیکن اب وہ بات ہی نہیں رہی، کیونکہ وہ وقت ختم ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے معجزے تھے، وہ زمانہ گزر گیا، بات ختم ہو گئی. لیکن حضور کے معجزات ایسے ہیں کہ نہ آپ کی نبوت ختم ہوگی نہ معجزہ ختم ہوگا. آپ کی نبوت بھی قیامت تک، اور آپ کا سب سے بڑا معجزہ اللہ کا قرآن بھی قیامت تک. آپ کی نبوت بھی محفوظ اور اللہ کا قرآن بھی محفوظ. اور اس سے یہ بات بھی ضرور سمجھ لیں کہ ہر پیغمبر کو معجزے اس کے زمانے کے حالات کے مطابق اللہ نے دیے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا زور تھا، اسی لیے تو ہزاروں جادوگر آ گئے نا فرعون کے بلانے پر. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عصا جو عطا فرمایا، وہ ایسا معجزہ تھا کہ ان کے سارے جادو ختم. آپ نے فرمایا کہ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. اور فرمایا جو تم جادو دکھا رہے، جادو مٹ جانے والی چیز ہے، یہ باقی نہیں رہ سکتا. اب انہوں نے جب اپنی وہ رسیاں پھینکی اور سانپ بن کے چلے، اللہ کے حکم سے القا موسیٰ عصاہ فاذا ہی تلقف ما یافقون، آپ نے اپنا عصا پھینکا، وہ سب کو نکل گیا. اب وہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کا نبی ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وہ ایمان لے آئے. تو معجزہ ان کے زمانے کے مطابق تھا.
عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبابت کا، حکمت کا بڑا دور تھا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے کہ برس جیسی علاج بیماری کو ہاتھ پھیر دیتے وہ ٹھیک ہو جاتا، کوڑ والے کو ہاتھ پھیر دیتے وہ ٹھیک ہو جاتا، مادردار اندھے کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیتے وہ بینا ہو جاتا، حتیٰ کہ وہی الموتى بإذن اللہ، مردے کو بھی کہتے کم بإذن اللہ، مردہ کھڑا ہو جاتا۔ ایسے معجزے دیے کہ تمام حکما، تمام عاجز آ گئے۔ اور میرے آقا سرکار دو جہاں کا زمانہ جو ہے یہ بلغاء، شعراء اور فصحاء کا زمانہ تھا۔ بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے بلیغ، بڑے بڑے فصیح گزرے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ اللہ نے ایسا معجزہ دیا قرآن آنے کے بعد سب کی بولتی بند ہو گئی۔ بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، ربیعہ جیسے شاعر گزرے، ایسے بھی شاعر گزرے ہیں جنہوں نے اپنی کلام کے پیش نظر نبوت کا دعویٰ کر لیا کہ میں خود نبی ہوں، لیکن جب قرآن سامنے آیا سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں، اور اللہ کے قرآن کے سامنے سب اجمی ہو گئے، گنگے ہو گئے، بہرے ہو گئے، حتیٰ کہ ربیعہ جیسے شاعر نے بھی اعتراف کر لیا کہ واللہ لیس ھذا قول البشر، یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے تو ہم مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو حضور کا معجزات جو ہیں وہ اسی حالات کے مطابق تھے۔ اب آپ ٹھنڈے دل سے تقابل کریں معجزے کا۔ معجزے تو سارے برحق ہمارا ایمان ہے، جیسے نبی سارے برحق ہمارا ایمان ہے، لیکن سب سے افضل کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ برحق، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ افضل شیخین ابو بکر و عمر ہیں، اس کے بعد عثمان و علی ہیں، پھر عشرہ مبشرہ ہیں، اس کے بعد اصحاب بدر ہیں، اس کے بعد اصحاب حدیبیہ ہیں، اس کے بعد اصحاب بیعت رضوان ہیں۔ تو ان کی ترتیب ہے۔ تو اسی طرح معجزات تو سب کے برحق ہیں، لیکن ذرا سوچ کے غور کر کے تقابل کریں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا کہ جب قوم کے پاس پانی نہیں تھا تو اللہ نے حکم دیا فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس پتھر پہ تم اپنا عصا مارو۔ آپ نے جب عصا مارا تو اسے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ آپ کی امت میں چونکہ 12 قبائل تھے، ہر قبیلے کے لیے الگ چشمہ نکل آیا۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن یہ ہے کہ پتھر سے پانی نکلنا معجزہ تو ہے، لیکن پتھروں سے چشمے نکلنا تو کرتے ہیں نا۔ اصل معجزہ تو وہ ہے نا کہ وہاں سے پانی نکلے جہاں سے کبھی نہیں نکلتا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1500 صحابہ کا لشکر ہے، پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ فرمایا ایسا کرو تمام لشکر سے سارا قطرہ قطرہ جو بھی پانی ہے جمع کرو ایک پیالے میں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جمع کیا تو وہ پیالے میں اتنا ہوا کہ حضور نے اپنا ہاتھ مبارک اس میں رکھا تو آپ کا ہاتھ پانی میں ڈوب گیا، لیکن فرماتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے فَإِذَا الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ أَصَابِعِهِ، آپ کی انگلیوں سے چشمے پھوٹ نکلے۔ اب انگلیوں سے تو پانی نہیں نکلا کرتا، پتھر سے چلو پھر بھی کبھی نکل آتا ہے چشمہ۔ اسی لیے بعض منکرین معجزات نے انکار کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نہیں تھا، وہ تو پتھروں کے چشم پر مٹی پڑی ہوئی تھی، آپ نے صاف کر دی تو چشمے ظاہر ہو گئے، لیکن یہاں کیا کریں گے؟ یہ تو آپ کی انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے، اور پھر اتنا پانی کہ 1500 کے لشکر نے پی لیا، مشکیزیں بھر لیے، جانوروں کو پلا لیا، لیکن پانی پھر بھی ختم ہونے میں نہیں آیا۔ تو اب حضور کے معجزے کو ان کے معجزے کے سامنے دیکھیں۔ اچھا اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے مردہ کو بھی زندہ کر دیتے، قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کھڑا ہو جاتا۔ واقعی یہ معجزہ ہے، لیکن بہرحال مردے کے زندہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ جس جثے میں پہلے روح تھا نکل گیا، مردہ ہو گیا، وہی روح اس میں واپس آ گیا، زندہ ہو گیا، تو روح کا محل تو تھا نا، جہاں سے نکلا تھا وہی آ گیا۔ کمال تو یہ ہے کہ وہ زندہ ہو جائے جس کا محل ہی نہیں ہے زندگی۔
اور پھر زندہ بھی ایسا ہو کہ نباتاتی حیات نہ ہو بلکہ حیوانی حیات ہو، انسانی حیات ہو، عرفانی حیات ہو، کہ ایک لکڑی کا ستون ہے، حضور پشت لگا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب حضور جب ممبر پہ بیٹھے تو اسے رونا شروع کر دیا، یعنی اس مردے میں جان پڑی۔ پہلے تو اس میں روح نہیں تھا نا، اور نہ وہ محل روح تھا، وہ تو ایک لکڑی کا ستون تھا، کھجور کا تنا تھا، اس میں جان پڑ جانا۔ اچھا یہ جان نہیں پڑی کہ چلو جی کھجوریں لگ جائیں، نہیں، جان یہ پڑی کہ انسانی جان، حیوانی جان، عرفانی جان، کہ حضور کے عشق میں رونے لگ گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے سب نے سنا کہ وہ رو رہا ہے، اور حضور اتر آئے ممبر سے اور اس ستون کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، پھر وہ آہستہ 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 چپ ہوا۔ حضور نے حکم دیا کہ اس کو بھی اسی ریاض الجنہ میں دفن کر دو تاکہ یہ قیامت میں بھی جنت میں اٹھے گا۔ تو اس معجزے کا حضرت نے مردے کو زندہ کیا، لیکن مردہ محل روح تو تھا نا، اسی سے روح نکلا تھا، واپس آ گیا، اس میں تو کوئی محل روح نہیں تھا نا۔ تو حضور کا معجزہ کتنا بڑا عظیم ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں یہ بھی معجزہ دیا کہ علمنا منطق الطیر، ہم پرندوں کی باتیں بھی سمجھ لیتے ہیں، ہم حشرات کی باتیں بھی سمجھ لیتے ہیں، ہم چیونٹی کی باتیں بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں سورۃ النمل میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت سلیمان جب آ رہے تھے تو وہ ایک چیونٹی جو تھی، جو ان کی ملکہ تھی، وہ کھڑی ہوئی، اس نے کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ چیونٹی نے کہا ایسا کرو، جلدی جلدی اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، حضرت سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم ان کے پاؤں کے نیچے کچھ نہیں جاؤ، ان کو تو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ ہمارے پاؤں میں کتنی چیونٹیاں مر گئیں۔ اچھا یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں، آپ کے عقل کے مطابق یہ چیونٹی بھی وہابی تھی نا، وہ کہتے کہ سلیمان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، یعنی سلیمان کے علم غیب کی وہ بھی منکر ہے تو وہابیہ ہو گئی نا بیچاری، کیونکہ تم تو سب کے علم کے قائل ہو نا۔ وہ تو کہہ رہی ہے کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اب اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو معجزہ دیا، آپ نے سن لیا، سمجھ لیا۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، مسکرائے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میرا کمال ہے۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، یا اللہ مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ آدمی چیونٹی کی بات سمجھ لے، ہدہد کی بات سمجھ لے، پرندوں کی بات سمجھ لے، واقعی بڑا معجزہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن کمال تو اس معجزے کا ہے کہ حضرت آقا نامدار حرم میں اندر کھڑے ہوئے ہیں، مطاف کے اندر موجود ہیں، ابو جہل لعنہ اللہ، لعنتی ابو جہل آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مٹھی بند کی ہوئی ہے، اگر آپ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں شاید ایمان لانے کے بارے میں سوچوں۔ آپ کا معجزے کا آپ اندازہ لگائیں کہ حضور نے بتایا کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ابو جہل تمہارا تو سوال بھی اتنا چھوٹا ہے کہ میری شان اس سے بہت بلند ہے۔ یہ کیا ہے کہ مٹھی میں کیا ہے؟ یہ تو بچے کھیلتے ہیں، وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے اگر تیری مٹھی میں جو کچھ ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں، پھر کلمہ پڑھ لو گے۔ اس نے کہا حضور پھر تو میں ضرور کلمہ پڑھ لوں گا۔ آپ نے اشارہ کیا، اللہ سے دعا کی، اس کے ہاتھ میں کنکریاں دی، ہم سب نے پڑھا اشہد اللہ الہ
الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب دیکھیں کنکریاں جو ہیں وہ چلو وہ تو پرندے بولنے کی ان کی بولی سمجھ گئے نا، چیونٹی کی بولی سمجھ گئے، اب پتھر تو نہیں بولا کرتے نا، لیکن صرف بولے نہیں، حضور کی نبوت کی بھی گواہی دی، لہذا آپ کا معجزہ جو ہے اس اعتبار سے زیادہ اہم اور زیادہ بڑا معجزہ ہے۔ لیکن ابو جہل کی بدقسمتی تھی، اتنے معجزے دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لے آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کو کہنے لگا حضور مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کا جادو پتھروں پہ بھی چل جاتا ہے۔ تو اصل میں معجزات پہ غور کریں، سب سے زیادہ معجزات میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے ہیں۔ علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ 3000 سے بھی زیادہ معجزات ہیں، اور پھر حضور کے اسمی معجزات بھی ہیں، آپ کے جسم کے بھی معجزات ہیں، آپ کے نام کے بھی معجزات ہیں، اور آپ کے جسم کے معجزات میں بھی ہے ساری دنیا کے پسینے سے بدبو آتی ہے، میرے مدنی کے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف نہیں پڑھنا، ارے کیا فائدہ جی، درود شریف نہ پڑھو، دوڑے شوڑے پڑھا کرو، کچھ تو پڑھو نا، مردے بن کے تو نہ بیٹھو۔ ایک دن حضور لیٹے ہوئے تھے بی بی ام سلیم کے گھر میں، لیٹے ہوئے کیا چٹائی پہ، کوئی بیڈ نہیں تھا، فوم کے گدے نہیں تھے، تمہیں تو مینا عرفات میں بھی گدے ملے پھر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے حج کو تو میرے خیال میں کوئی ڈرامہ بنا دیا ہے، حج تو نہ ہوا نا، حج میں جب تک رگڑا نہ لگے حج کیا ہوا؟ تکلیف ہو، پیاس ہو، بھوکا ہو، اللہ کا نام ہو، لبیک زبان پہ ہو، حج کا مزہ تو تب آتا تھا۔ یاد رکھیں ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا تو حاجی آنے جب شروع ہوتے تھے، پورا حرم، پورا مکے کی گلیوں میں لبیک لبیک کی گونج ہوتی تھی، شہر گونج رہا ہوتا تھا، اور ہم چھوٹے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ ایسے نقل کے طور پہ شریک ہو جاتے تھے جب وہ لبیک اللہ لبیک کہتے تھے۔ آج سارا حج گزر گیا ہے، کبھی کسی سے تھوڑا بہت سننے کا موقع ملا، وہ ذوق ہی نہیں، وہ شوق ہی نہیں، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، وہ اذان کہاں سے آئے؟ اب جناب آپ اندازہ فرمائیں کہ انسان کے لیے آپ غور کریں، توجہ کریں، تدبر کریں، درود شریف پڑھیں۔ بی بی ام سلیم کپاس لے کر حضور کا پسینہ پوچھ رہی ہے، کپاس سے کہ نیند میں بھی فرق نہ آئے، اور آہستہ آہستہ کپاس رکھے، پھر اس کو شیشی میں نچوڑ کے پھر رکھنا شروع کر دے۔ حضور کی آنکھ کھل گئی، حضور نے فرمایا ما تفعلین، اور یاد رکھو حضور کی نیند بھی معجزہ ہے۔ آپ نے فرمایا جب میں سوتا ہوں میری آنکھیں تو سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، یہ بھی معجزہ ہے کہ آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ نہیں سوتا۔ آپ نے فرمایا کہ ما تفعلین یا ام سلیم، ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا حضور بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس تو پیسے ہیں، وہ عطر خریدتے ہیں، بچوں کو لگاتے ہیں عید کے موقع پر اور خوشیوں کے موقع، ہم غریب لوگ کہاں سے خریدیں؟ میں آپ کے پسینے کو جمع کر کے شیشی میں رکھ لیتی ہوں، جمعہ پہ عیدین پہ خوشی کے موقع پہ بچوں کو وہی لگا دیتی ہوں، لیکن وہ عطر ساری عطر پہ غالب آ جاتا ہے اور دنیا حیران ہو کہ یہ عطر کہاں سے آیا ہے۔ تو حضور پاک کے یہ بھی معجزہ تھا، یعنی آپ کے جسم کا بھی معجزہ تھا، آپ کے بدن کے بھی معجزے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، بس لعاب لگایا، حضرت علی فرماتے ہیں ایسے معلوم ہوا مجھے کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر میری آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوئی۔ آپ کے ہاتھوں میں بھی معجزہ ہے، آپ کے جسم میں بھی معجزہ ہے، آپ کے بدن میں بھی معجزہ ہے، آپ کے پسینے بھی معجزہ ہے، آپ کے کلام میں بھی معجزہ ہے، آپ کے معجزات ارضی بھی ہیں، آپ کے معجزات سماوی بھی ہیں، آپ کے معجزات ادبی بھی ہیں، آپ کے معجزات جو ہے وہ احیاء والے بھی ہیں۔
اتنے معجزات ہیں جن کی کوئی تفسیر بیان ہی نہیں کر سکتا، لیکن سب سے بڑے معجزے حضور کے یاد رکھو تین ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن ہے، کہ آج 1400 سال گزر گئے، دشمن چاند پہ پہنچ گئے، لیکن قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ بھی نہ کر سکے۔ قرآن محفوظ ہے، اس کی زیر و زبر میں بھی تبدیلی نہیں کر سکے۔ تورات مٹ گئی، انجیل مٹ گئی، زبور مٹ گئی، لیکن قرآن باقی ہے۔ سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ بتلا دیں اور خبردار کر دیں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر ساری دنیا کے انسان اور جن کٹھے ہو جائیں اور میرے قرآن کا مقابلہ کریں، یہ ایک آیت بھی بنا کے نہیں آ سکتے، نہ بنا سکے ہیں، نہ آج تک بنا سکے، نہ قیامت تک بنا سکیں گے۔ تو سب سے بڑا معجزہ جو ہے حضور کا وہ کیا ہے؟ قرآن۔ اس کے بعد جو معجزہ ہے وہ ہے معراج۔ یہ بھی آپ کا عظیم معجزہ ہے، ارضی بھی ہے، سماوی بھی ہے۔ پہلے حصے میں اسراء ہے اور دوسرے حصے میں معراج ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ میرے مدنی کا معجزہ ہے کہ براق آتی ہے، آپ براق پہ سوار ہوتے ہیں، مسجد الحرام سے پلک جھپکتے میں آپ مسجد اقصی آتے ہیں، تمام انبیاء کے امام بنتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کی قدرت کا زینہ ہوتا ہے، سیڑھی ہوتی ہے، نورانی سیڑھی ہے جس پہ کھڑے ہو کر حضور پاک آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں، اور ہر آسمان پہ میرے مدنی کا استقبال ہو رہا ہے۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم ہیں اور آخری آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ سب حضور کے استقبال کے لیے اپنے اپنے مقام پہ موجود ہیں۔ حضور استقبال کرتے ہوئے ساتوں آسمان سے بھی گزر گئے، پھر سدرۃ المنتہا پہ گئے، پھر سدرۃ المنتہا سے بھی گزر گئے، پھر صریف الاقلام کے مقام سے بھی گزر گئے۔ اس کے بعد اللہ کے عرش کے قریب آئے تو اللہ کے دربار میں میرے آقا نے 3 تحفے پیش کیے۔ 3 تحفے کیا تھے؟ اللہ کے نبی نے عرض کیا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، 3 چیزیں، التحیات، صلوات، طیبات۔ اللہ نے بھی پھر 3 انعام دیے، فرمایا السلام علیک ایھا النبی، 1، ورحمۃ اللہ، 2، وبرکاتہ، 3۔ اللہ نے بھی 3 انعام عطا فرمایا۔ اور پھر اسی موقع پر 50 نمازیں فرض ہوئیں، اور بار بار درخواست کرنے سے اللہ کے نبی کی امت پر 50 سے 50 معاف ہو کے 5 رہ گئیں، لیکن یہ بھی انعام ملا کہ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھیں گی لیکن لکھیں گے ہم 50۔ ما یبدل القول لدی، میرے فیصلے کبھی بدلہ نہیں کرتے، ہم 1 کا بدلہ 10 دے دیں گے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ تو تمام آپ یعنی اسراء و معراج کے بعد مکے میں واپس آ گئے۔ اب جب کفار کے سامنے بات آ گئی تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں اللہ کے نبی مسجد اقصی بھی جائیں، آسمانوں بھی جائیں، واپس بھی آ جائیں، رات بھی ختم نہ ہو، یہ کیسے ممکن؟ سارے کافر اکٹھے ہو کے آئے گئے حضور کے سامنے،
انہوں نے کہا حضور اچھا ایسی بات کریں، آسمانوں کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم کیا پوچھیں، لیکن ہم شام تو جاتے ہیں، مسجد اقصیٰ بھی دیکھا ہے، مسجد صخرہ بھی دیکھی، آپ ایسا کریں کہ ہم آپ سے مسجد اقصیٰ کے بارے میں نشانیاں پوچھتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ کون سا دروازہ کس طرف ہے اور کون سا دروازہ کس طرف ہے، محراب کس طرف ہے، مصلی کس طرف ہے، صخرہ کس طرف ہے۔ حضور کی حدیث ہے صحیح، فرماتے ہیں وَقَرِبْتُ قَرْبَةً، مجھے اتنا دکھ ہوا، اتنی پریشانی ہوئی کہ میں کوئی کڑیاں گننے تو نہیں گیا تھا وہاں، مجھے تو اللہ نے سیر کرائی تھی۔ اب ایک ظالم پوچھ رہے ہیں میں ان کو کیا جواب دوں، لیکن اللہ نے جبریل بھیجا، اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ کیوں غمگین ہو رہے ہیں، اگر معجزہ معراج ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کا معجزہ ہے، ہم بیت المقدس کو اٹھا کے آپ کے سامنے کر دیتے ہیں۔ آپ کافروں سے کہیں کہ پوچھو جو پوچھنا ہے، اب کافر پوچھ رہے ہیں، حضور جواب دے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد تو کافروں کے پاس کوئی بات ہی رہے، اب کہیں گے اچھا ایسا کریں گے کہ باہر سے جب لوگ آئیں گے ان سے پوچھیں گے کہ ان کو بھی ان باتوں کا کوئی پتہ لگا ہے، تو باہر یہ بہانہ تھا، ورنہ یہ ہے کہ حضور پاک نے ان کے ہر سوال کا جواب دیا، تو اللہ نے آپ کے معجزے پر قرآن میں بھی مہر لگا دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس عظمت کا قرآن میں بھی حوالہ دے دیا، آپ کی جنت کی سیر کا بھی حوالہ دے دیا، تو یہ حضور کا سب سے بڑے عظیم معجزے تھے، ایک اللہ کا قرآن، دوسرا معراج، اور تیسرا شق القمر۔ شق القمر کا کیا معنی ہے؟ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا۔ کافر کہتے تھے کہ اگر نبی کا جادو ہے تو جادو زمین پہ چلتا ہے، جادو آسمانوں پہ یا چاند پہ تو نہیں چلتا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر چاند دو ٹکڑے ہو جائے نا تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ حضور پاک نے دعا کی اور اپنی انگلی مبارک کو اٹھایا اور اشارہ کیا۔ حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا ابھی قبیس پہ تھا اور ایک جبل کہکعان پہ تھا۔ حضور نے فرمایا مکے والوں فاشہدوا، دیکھ لو چاند کو دو ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کر دیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے۔ اچھا یاد رکھیں آج کل کی جو جدید سائنس ہے، جدید علوم ہے جو چاند پہ بھی پہنچ رہے ہیں، انہوں نے بھی یہ تصدیق کی ہے، تحقیق کی ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا معلوم یہ ہوتا ہے کہ چاند کبھی دو ٹکڑے ہوا تھا پھر جوڑا گیا ہے، اس کے جوڑنے کی لکیر بھی موجود ہے۔ تو یعنی اب 1400 سال کے بعد بھی حضور کے معجزے کی تصدیق ہو گئی کہ جو حضور نے فرمایا تھا وہ برحق ہے۔ حضور پاک نے فرمایا مکے پر، کہنے لگے ہاں ہو سکتا ہے آپ کا جادو آسمانوں پر بھی چلتا ہو، اب ضد کا تو کوئی علاج نہیں، لیکن میں نہ مانوں اس کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ اب آپ جو دیکھ لیں جو لوگ بدعت میں مبتلا ہیں، قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، عرس کرتے ہیں، کیا ان کو آپ لاکھ سمجھائیں، بس میں نہ مانوں، میرا باپ کرتا تھا، میرا دادا کرتا تھا، یہی بات کافر کہتے تھے، بھئی تم کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا کرتے تھے، آپ کیوں آئے روکنے کے لیے ہمیں؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تمام انبیاء سے افضل بھی محمد مصطفیٰ، تمام انبیاء کے معجزات سے کثرت معجزات بھی حضرت محمد مصطفیٰ، اور آپ کی نبوت بھی دائمی اور آپ کے معجزات بھی دائمی، الحمدللہ واللہ عالم۔